آج خدا کے کلام میں سے ہم بڑی ہی اہم اور خاص بات سیکھنے کو ہیں. آپ کی ساری توجہ خدا کے کلام کی طرف ہو تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے تمام باتوں کو سمیٹنے والے بن سکیں. آمین. آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ ہے گفتگو. وہ ہے گفتگو. کیا ہے موضوع؟ ذرا بلند آواز سے کیا ہے؟ گفتگو. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرانا چاہتا ہوں جس سے آپ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. جس سے آپ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے جس سے آپ بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو جانتے ہیں؟ ہاں بتائیں. نہیں 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 اور بھی لگائے تھے. اپنے آپ سے. کس سے؟ اپنے آپ سے. آپ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ گفتگو کرتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں نے چولہے پر دودھ رکھنا ہے. ابھی میں نے چولہے پر یہ کس نے بات کیا؟ میں نے یہ کام کر لوں, میں یہ بات کر لوں, مجھے اس کے بعد یہ بھی کرنا ہے. صبح میرے باس نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اور اکثر انسان جو ہے تنہائی کے عالم میں جب ہوتا ہے بالخصوص, تب وہ اپنے فیوچر کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے بڑا فکر مند ہوتا ہے اور بڑی ہی باتیں کرتا ہے. اپنے خاندان کے لیے بڑی ہی باتیں کرتا ہے. اپنے بچوں کے لیے بڑی ہی باتیں کرتا ہے. اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے وہ بڑے مسائل سوچتا ہے, بڑی باتیں سوچتا ہے. تو سب سے زیادہ انسان کس سے بات کرتا ہے؟ اپنے آپ سے. اگے چل کے پتہ لگے گا کہ گل صحیح ہے کہ غلط ہے. ایک سائنس کے مطابق یہ بات تحریر کر دی گئی ہے کہ انسان 90% خود سے باتیں کرتا ہے. 90% خود سے باتیں کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ سائیکل چلاتے ہیں, راستوں میں ہوتے ہیں, موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں, وہ کلے گلا کرتے جاندے ہیں. او یار اچھا انج بھی تے انج بھی, یار انج بھی تے انج بھی. خود سے وہ باتیں کر رہے ہیں. سائنس اس بات کو بیان کرتی کہ انسان 90% خود سے باتیں کرتا ہے اور 10% وہ ہے, ذرا باجی تھوڑی دیر لیے, اور 10% وہ ہے جو وہ اپنے ریلیٹیو سے بات کرتا ہے. 10% وہ ہے جو اپنے عزیز و قارب سے باتیں کیا کرتا ہے, اپنے دوستوں سے کرتا ہے, اپنے بچوں سے کرتا ہے, بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, ماں باپ سے. یا 10% وہ ہے جو ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں. اب انسان اپنی زندگی کو کتنے % دے رہا ہے؟ 90%. اور دوسروں کو اور خدا کو کتنے % دے رہا ہے؟ 10%. لیکن 20% اسی خدا نو دے دیے نا کہ معاملات ویسے ہی سارے سیٹ ہو جائیں. ہاللیلویا. 90% ہم خود کو دے رہے ہیں اور 10% ہم خدا کو دے رہے ہیں, 10% ہم دوسروں کو دے رہے ہیں. اگر آپ 50% دوسروں کو دے دیں تو 50% اپنے آپ کو دے دیں تو آپ کے معاملات جو ہے نا خدا درست کر دے گا. اس لیے یاد رکھیں, یہ جو گفتگو ہے, یہ جو باتیں ہیں, یہ کیسی ہونی چاہیے؟ سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ جو گفتگو ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں, یہ جو باتیں ہیں جو ہم خود سے کرتے ہیں, یہ کیسی باتیں ہونی چاہیے, یہ کیسی گفتگو ہونی چاہیے. آج ہم بائبل مقدس میں سے ان چند باتوں پر غور و فکر کریں گے. مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 28ویں آیت. مرکز 5:28. کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی ہاں کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی
تو اچھی ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ کہتی تھی۔ اس سے پہلے یہ عورت جو تھی، جو 12 برس کے اندر بیماری کے اندر مبتلا ہے، 12 برس سے بیماری کا روگ ہے، یہ نہیں کہتی تھی۔ یہ عورت خود سے یہ بات نہیں کہتی تھی، اب یہ کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا، ہاں آئے سنی غور میں سب نا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا، ہاں مل کے ذرا مل کے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر اس کی پوشاک کا تو میں کیا پاؤں گی؟ شفا پا جاؤں گی، چنگائی پا لوں گی، اچھی ہو جاؤں گی، کیونکہ وہ کہتی تھی۔ اس سے پہلے یہ عورت یہ جملے یہ الفاظ خود کو نہیں کہتی تھی۔ اس سے پہلے کسی نے کہا بہن فلانی جگہ تے حکیم بیٹھا ہے اور کو دوائی لئیے بھاجیو کتنے کر کے وہی فیس کی نہیں ہے، یہ کرتی تھی۔ اب یاد رکھے تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے تو یہ جو بیماری تھی نا عورتوں کو خون آنے کی، اس کا بڑا قیمتی علاج ہوتا تھا، اس کا بڑا قیمتی علاج ہوتا تھا، اور ایک خاص طرح کی جڑی بوٹی ہوتی، اور وہ بہت ہی قیمتی جڑی بوٹی ہوتی، اسے ایک بڑے سے کڑھائی میں ابال دیا جاتا اور نیم گرم کر کے عورت کو اس پانی میں ڈال دیا جاتا تھا، یہ اس کا علاج تھا اس زمانے میں۔ اب یاد رکھیں یہ عورت جو ہے اپنا مال و زر جو ہے اس علاج میں لگا چکی ہے۔ جنہیں لایا گلی وہ نہ توڑے، پنجابی کا محاورہ نا، آج بھی ایسے، جنہیں لایا گلی وہ نہ توڑے، اس کا یہ حال تھا۔ لیکن پھر اس نے یسوع کے بارے میں سنا، اس نے ہاں کوئی اسرائیل میں ہے، اسرائیل میں ہے کوئی ایسی ہستی ہے، ایسی شخصیت ہے، ایسی پرسنالٹی ہے جو کوڑیوں کو چنگائی دے دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے، ایسی کوئی ہستی ہے جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہے۔ اور اب اس نے خود کو ایک اچھا میسج دینا شروع کیا، خود کو ایک اچھا، ہماری زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے، ساڈے کو کتنے، میں انہیں جوگا کتنے، یہ ہم کیا کر رہے ہیں خود کے ساتھ کیا۔ اچھا میں ایک کہتا ہوں کہ تسی پوری دنیا نہ زیادتی کرو، اپنے نال تے انصاف کرو، پوری دنیا نہ خود نہ بھی انصاف کرو۔ ہم خود سے بھی نہیں انصاف کرتے، خود پر بھی انصاف نہیں بھائی، میں انہیں جوگا کتنے، میرے سے انہیں قابلیت کتنے، میں نہیں کر سکتا کام، میں رشتے نہیں بنا سکتا۔ ہم خود سے انصاف نہیں کرتے، ہم خود پر انصاف نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھے اب اس عورت نے کیا کیا، خود سے انصاف کیا۔ اسے پتا چل گیا ہے کہ میری نجات کہاں سے ہوگی، میری شفا کہاں سے ہوگی۔ ہماری عمریں 20 40 60 سال ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری مخلصی کہاں سے ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نجات کہاں سے ہوگی۔ ہم اپنی زندگی کو اس پتنگ کی مانند لے چکے ہیں جو ہوا میں تو ہے لیکن بغیر ڈور کے، ہوا میں تو ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں، لیکن بغیر، کیونکہ کوئی کھچن والا ہی نہیں، وہ منہ ادھر نو کیتا ہو ادھر، وہ منہ کیتا ادھر نو کہ ادھر۔ ہم اس پتنگ کی مانند بن چکے ہیں۔ اب اس عورت کو علم ہو گیا ہے جی کہ میری ڈور یسوع کے پاس ہے، میری شفا کا ذریعہ یسوع ہے، کیونکہ وہ کہتی تھی، کسے کہہ رہی ہے؟ خود کو کہہ رہی ہے، خود کو کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں کیا پاؤں گی؟ شفا پاؤں گی۔ اور جیسے ہی اس عورت نے خداوند یسوع المسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا، کل یہ شفا پا گئی۔ کل یہ شفا پائی۔
ہے میں کہ میرا ہونا غور سے کرا چیک تو کرا ستے کہ جاگ دے لیکن ستے یہ فل فور کیا پائی اسی وقت اس میں کیا پائی شفا پائی. اب یاد رکھے انفال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 25ویں آیت نکالیے گا. انفال 12:25 ذرا ہاں کیا ہے جی آدمی کا دل فکر مندی سے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. ہاں اچھی بات سے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. آدمی کا دل فکر مندی سے کیا ہوتا ہے دب جاتا ہے لیکن اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. ہوں اپنی ایمان نہ دسو اے کلام نہ کنے خوش ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ خوشی کی بات ہے جی جو میری اور آپ کی نصیحت اور تربیت کرتی ہے. یہ خوشی کی بات ہے. اب یاد رکھیں داؤد جو ہے وہ جنگ کے میدان میں ہے اور جاتی جولیت جو ہے وہ زندہ خدا کے فوجوں کی فضیلت کر رہا ہے. انہیں للکار رہا ہے انہیں برا برا کہہ رہا ہے نہ حق کہہ رہا ہے لیکن فوج جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے. فوج جاتی جولیت میں جاتی جولیت سی وہ ایک نام سی وہ جتنے چلے جاتا سی فوجاں چھڈ کے میدان چھڈ جاندیاں سی. اب بنی اسرائیل کی فوج جو ہے وہ ڈری ہوئی ہے. وہ جاتی جولیت آ گیا داؤد بھی وہاں پر موجود ہو گیا. کیا یہ نامختون کون ہوتا ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی تکفیر کرے؟ یہ نامختون کون ہوتا ہے؟ یہ داؤد نے کس سے بات کی ہے؟ فوج نے بادشاہ نا خود سے بات کی ہے. اچھی بات سے دل کیا ہوتا ہے کہ یہ نامختون کون ہے جو خدا کی فوجوں کو للکار رہا ہے؟ میں لڑوں گا اسے میں لڑوں گا. اب جب داؤد جاتی جولیت کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا تو داؤد نے وہاں پر بھی اسے حجت کی اسرائیل سے کوئی مرد نہیں ہے کوئی سورما نہیں ہے ایک بچے نو میرے نال لڑن بھیجتا ہے کیا اسرائیل سے مرد مک گئے؟ اب یہ بات جاتی جولیت نے کس سے کی؟ داؤد سے. کس سے کی؟ داؤد سے بات کی. داؤد نے جواب دیا داؤد نے کلام کیا داؤد نے بات کی داؤد نے وار کیا. آپ جانتے کہ وہ وار کون سا تھا؟ پتھر کا تھا. کس چیز کے ساتھ تھا؟ ہاں پنجابی جنو اور اردو میں اسے اکثر گلیل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب داؤد نے اس کے ساتھ اس سورمے پر کیا کیا؟ حملہ کیا وار کیا اور وہ ایک ہی وار سے کیا ہو گیا؟ دیر ہو گیا گر گیا. اب یاد رکھیں اس سارے حصہ کو آگے تک سیکھنے سے پہلے ذرا پہلے حصے پر آئے. داؤد نے پہلا جملہ کیا جب داؤد نے جاتی جولیت کو سنا تو کیا کہا؟ ہاں شاباش کلام آندا ہے شاباش. ہاں مل کے کیا کہا؟ یہ نامختون کون ہوتا ہے جو خدا کی فوجوں سے لڑے ان کی تکفیر کرے. یہ نامختون کون ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر یہ بات ہی نہیں ہے کہ یار میں انہوں فیس کر لاں گا پھر اسی کی کریں گے چور راہ لباں گے. کہ لباں گے؟ چور راہ لباں گے کہ کسی طریقے میرا تو ٹاکرا نہ ہی ہوئے. ہمیں پتا ہے کہ میں اپنا معاملہ درست کر سکتا ہوں لیکن اسی چور راہ لباں گے.
کہ چل یہ گل اینجی رہے تے چنگی ہے. ہمیں پتا ہے داؤد کو پتا تھا کہ میں اسے ڈھیر کر دوں گا. داؤد کو پتا تھا میں اسے دنیا سے مٹا دوں گا. اس نے پہلے خود سے بات کی اور جو بات اس نے خود سے کی خدا نے اس کی بات کے مطابق اس کو اجر دیا. آمین. آج مسئلہ یہ ہم خود سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. ہم اپنے باتوں کو اپنے اندر رکھنا پسند کرتے ہیں. یاد رکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں خاندانوں کے اندر مسئلے مسائل ہوتے تھے. مائیاں بابے پتہ کرتے ہوں سی کٹھے بہ کے گلی چی بھنے آ گل اینجے ہاں جی آ نہیں برا لگا ہوں یہ کی کرنا یہ انج کر دینا ہاں ٹھیک ہے کر دے. بات سمجھے؟ ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے گھر جا کے خود آپ ہی سوچنا کیا فلانے نے ہے کیا فلانے نے ہے کیا فلانے نے ہے کیا. انہیں تیسرا راہ لبنا وہ راہ لبنا سی جڑا بہتری کی طرف انہوں لے کے جانا. آج مسئلہ یہ ہم خود سے اچھی بات نہیں کرنا پسند کرتے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشورت یا تو بہت ہی زیادہ مشورتوں میں پڑ جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں مشورت انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے حاصل کرے. آمین. مشورت خدا سے حاصل کرے. اب داؤد نے خود سے یہ سوال پہلے کیا اور خدا نے اسے جواب دیا. ورنہ ایک پتھر کیا تھا ایڈے وڈے سورمے مار سکتا سی. کسی بچے نو مارو پتھر مر جائے گا. وہ سورما تھا. کیوں؟ کیونکہ بہترین چیزوں کا چناؤ وہ کرنا خود سے جانتے تھے. ہم نہیں کرتے اس لیے معاملات میں بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں. اب یہاں پر ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں. اکثر ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں ہم خدا کی قربت میں رہتے ہیں روزے بھی رکھ لے ہدیے بھی دیتے دہ یکیاں بھی دیتیاں چرچ بھی اتوار دے اتوار پتہ نہیں کی گل کم نہیں صحیح ہو رہا پتہ نہیں میری نہیں سن رہا رب. خدا سے پھر ایک لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے گلے اور شکووں کی نفرت انگیز جملوں کی نفرت انگیز باتوں کی. خدا سے ایک لمبی لسٹ شروع ہو جاتی ہے اور پھر حصہ بہ حصہ ہم 2-2 4-4 5-5 گھنٹے اس لسٹ کو خدا کو سنانے میں لگا دیتے ہیں. خدا کو لگا دیتے ہیں. پاکرو نہیں کام کر رہے. خدا کا پاکرو کام نہیں کر رہے. یاد رکھیں ایمانداروں کے تعلق سے میں بات کرنے جا رہا ہوں. ایماندار جو زندگی ہے نا یا ایماندار جو شخصیت ہے اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے لیے ابھی مصیبتوں کا کیا ہے شروع ہے. میرے لیے مصیبتوں کا شروع ہے. بزرگ یوسف خواب دیکھنے والا ڈریمر اسے کہا گیا ہے. اس نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج مجھے کیا کر رہے ہیں کمپلے مجھے کیا کر رہی ہیں. اگلے دن کی ہو گیا بیچارے نے بھائیوں نے پکڑا اور کنویں میں. اب رویا کے مطابق خواب کے مطابق تو اس کی زندگی میں وہی ہونا چاہیے تھا جو اس نے دیکھا تھا لیکن وہ چیزیں اسے اگلے دن پڑھاوا نے پڑیا کہ کنویں سے چھوٹتا. اب وہاں سے وہ اسیری میں چلا گیا غلامی میں چلا گیا جیل کے اندر چلا گیا چکی پیسنے لگا مشقت کی روٹی کھانے لگا. خواب کی دیکھا لیکن وہ کیا رہا ہے. لیکن بزرگ یوسف نے خود سے انصاف کیا. اس نے خود سے انصاف کیا. اس نے خود کو کوئی بھی ایسی بات ادا نہیں کی جو اس کے یا اس کے خدا کے
خلاف ہو. اس نے خود کے ساتھ کیا کیا؟ انصاف کیا. اور پھر ایک وقت آیا کہ یہی بزرگ یوسف جو ہے مصر کا کیا بنا؟ بادشاہ. پھر یہی یوسف. اس لیے یاد رکھیے اگر آپ بلیور ہیں، آپ ایماندار ہیں، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقیاں تو چلو کوشش کرو کہ باقیاں میں بھی انصاف ہوئے، لیکن خود کے ساتھ انصاف کریں اور خود کو اچھی بات بتائیں، خود کو اچھی بات کہنا شروع کر دیں، خود کو اس قابل بنائیں کہ خدا تو نے یہ کر دیا ہے. آپ یاد رکھیں، میری مسز یہاں پر موجود ہے، بھائی پرویز بھی موجود ہے. ہم یہاں پر خدمت کا کام نہیں ٹھیک کرنا چاہتے اتنا، ہم یہاں پر خدمت کا کام اتنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن سٹارٹ ہو گیا. اب جب سٹارٹ ہوا تو پھر ذہن بننے لگا، پھر ہم نے اسے حتمی شکل دینا شروع کر دی، حتمی شکل دینا شروع کر دی. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ خدا نے ہمیں چرچ بھی دیا ہے اور چھت بھی نواز دی ہے. آمین. خود کے ساتھ کیا کیا ہے؟ صاف کیا. میری بیوی نے بڑی دعاؤں کی. ہلیلویا. شاباش. اس لیے یاد رکھیں، ہم نے اچھی بات سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خوش ہوتا ہے. آدمی اچھی بات سے خوش ہوتا ہے. اچھی باتیں کیا کریں، نیگیٹو باتیں اپنی زندگی میں سے نکال دے. اور سائنس پتہ کیا کہتی ہے؟ انسان جو سوچتا ہے نا وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جو سوچتا ہے، ہوں جب میں سوچ لیا نا کہ مینو میرے سورے نے مارنا ہے، وہ سال بعد انہیں مارنا ہی نہیں. میں سوچ لیا کہ میرے جیٹ نے مینو کٹ دینا ہے، تو سال بعد انہیں کٹ ہی دینا ہے، کیونکہ آپ نے سوچا ہے. آپ نے سوچا ہے، اور جو آپ نے سوچا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے. اس لیے کیوں نہ ہم اچھا چیز سوچیں، اچھی چیزیں سوچیں. تو ہم اپنے لیے اچھی گفتگو کا چناؤ کریں، بڑی چوزی گفتگو کریں، بڑی مختصر سی گفتگو کریں، اور وہ گفتگو کریں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول نظر ٹھہر جائے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کے نام کی شکر گزاری کریں. ہاللیلویا.